السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقہنا فی الدین۔ قرآن کے ساتھ جو ہم نے مختصر سفر شروع کیا تھا، اللہ کی توفیق سے آج اس کا آخری دن ہے، لیکن اس کو سیکھنے کے اعتبار سے یہ آخری نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو سیکھنے کا سفر تمام زندگی ہم نے جاری رکھنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ یہ دلوں کی بہار ہے۔ اس کے بغیر زندگیاں تنگ اور تاریک ہیں، اس کے بغیر زندگیاں اللہ کی رحمت اور برکت سے خالی ہیں، اس کے بغیر زندگیاں اللہ کی محبت اور اس کے قرب سے خالی ہیں۔ جو اس سے نہیں جڑا ہوا وہ ایک ویرانے اور تاریکی میں ہے۔ اس کی زندگی میں اجالا اس کی روشنی سے ہوگا، قبر میں اجالا اس کی روشنی سے ہوگا، روز محشر آسان حساب کتاب اس کی روشنی سے ہوگا، قبر سے حشر اور پھر جنت تک کی تمام منازل اس کی روشنی میں طے ہوں گی۔ تو اپنی زندگیوں کو اس کے اجالے سے روشن کیجیے۔ ہمیں مرتے دم تک اس قرآن کو سیکھنا ہے، اور اس پارے سے جو ہم نے کچھ اہم سبق سیکھے ان میں سے کچھ کا میں ذکر کرنا چاہوں گی کہ ہم نے مرتے دم تک اپنے دل کے تزکیے کا عمل جاری رکھنا ہے۔ اور وہ تزکیے کا عمل کیسے ہوگا؟ جب ہم اس قرآن سے جڑے ہوئے ہوں گے، ہم ہر دن اس سے کچھ نیا سیکھیں گے، اس کو اپنے عمل میں لائیں گے، اور جو خراب خصلتیں ہیں اس کو اپنے اندر سے نکالیں گے، تو اس سے ہمارے دل کا تزکیہ ہوگا۔ اور یہی مطلوب ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس روز قیامت قلب سلیم لے کر حاضر ہوگا تو ایسا ہی شخص کامیاب ہوگا، ایسے ہی شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ ملے گا۔ تو ہم نے اپنے دلوں کو قلب سلیم بنانا ہے، جو اللہ کی محبت سے پر ہوتا ہے، جو روحانی بیماریوں سے خالی ہوتا ہے، حسد، کینہ، بغض، عداوت، غیبت، چغلی، ان تمام افعال سے وہ انسان خود کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہی مطلوب ہے، اور مرتے دم تک یہ کوشش ہم نے جاری رکھنی ہے، کیونکہ جہاں ہم نے یہ کوشش چھوڑ دی تو تزکیے کا عمل پیچھے جانا شروع ہو جائے گا، ایمان میں کمزوری واقع ہونا شروع ہو جائے گی، اور جب ایمان میں کمزوری ہوتی ہے تو پھر شیطان کو موقع مل جاتا ہے، وہ پھر انسان کو وہاں پہنچا دیتا ہے جو اللہ کی رضامندی کا یا جنت کا راستہ نہیں ہوتا۔ وہ انسان کو دنیا میں گم کر دیتا ہے، دنیا کے رونقوں میں محو کر دیتا ہے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو شیطان کے شر سے بچانا ہے، اور یہ قرآن ہی اس کا راستہ ہے کہ ہم اس قرآن کو تھامیں اور اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضامندی حاصل کریں۔ پھر ایک اور اہم سبق ہم نے 30ویں پارے سے یہ سیکھا تھا کہ آخرت کی حسرت سے بچنے کے لیے اپنی کوششوں، محنتوں اور نیتوں کا رخ اللہ کی رضامندی کی طرف رکھنا ہے انشاءاللہ۔ اپنی تمام کوششوں میں، محنت میں اپنی نیتوں کا جائزہ لینا ہے کہ میں یہ کام کیوں کر رہی ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ہر دن یہ بات کہی کہ ہمیں پورا دن جتنے اعمال ہم کرتے ہیں اپنی نیتوں کا جائزہ لینا ہے کہ میں نے روزہ کس مقصد کے لیے رکھا، میں صدقہ کیوں کرتی ہوں، میں نفلی عبادات کیوں کرتی ہوں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ کہیں دنیا کا کوئی حقیر فائدہ تو نہیں میرے دل میں کہیں چھپا ہوا، تو اس کو اپنے دل سے نکالنا ہے، اپنے دل کا تزکیہ کرنا ہے، اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے، کیونکہ روز قیامت وہ تمام اعمال جس میں نیت خالص نہیں تھی وہ کہیں نظر نہیں آئیں گے، وہ اسی دنیا میں رہ جائیں گے، کیونکہ اس کا ریوارڈ پھر انسان کو یہی مل جاتا ہے۔ اگر شہرت کے لیے کیے ہوتے ہیں تو شہرت مل جاتی ہے، اگر ریاکاری کے لیے کیے ہوتے ہیں تو وہ پہلو مل جاتا ہے، یا اگر کسی اور وقتی بینیفٹ کے لیے، کسی دنیاوی مفاد کے لیے کیے ہوتے ہیں تو وہ حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی رضامندی حاصل نہیں ہوتی۔ وہ تو خلوص نیت سے ہی حاصل ہو سکتی ہے کہ عمل محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، کیونکہ ہم روزہ رکھ کے جتنے بھی اعمال کرتے ہیں اس میں ہماری نیت مخفی ہوتی ہے، تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں اجر سے نوازیں گے۔ کوئی نہیں جانتا ہمارے دل میں کیا ہے، ہم پورا دن
کہ کس نیت اور ارادے کو اپنے دل میں لیے ہوئے اعمال سر انجام دیتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لیں۔ پھر ایک اور اہم سبق ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اللہ کا قرب عطا کرنے والے تمام کام کرنے ہیں، چاہے دل چاہے یا نہ چاہے۔ مثال کے طور پہ بیماروں کی عیادت ہے، غریبوں کی مدد ہے، نمازوں اور دیگر عبادات پر دوام ہے، تو یہ تو کچھ ہیں، لیکن ہمیں عبادت کی بہت زیادہ ویرائٹی ملتی ہے۔ بسا اوقات ہم ایک ہی پہلو پہ فوکسڈ ہوتے ہیں اور ایک پہ ہی چل رہے ہوتے ہیں اور باقیوں کو اگنور کر دیتے ہیں۔ ہم بیماروں کی عیادت کے لیے نہیں جاتے، یا اور بھی کئی ایسے کام ہیں جو ہم نے اگنور کیے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں اس میں نفس کی ایک مشقت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں، کوئی بھی کام ہے، نفس کی مشقت اس میں صرف پہلے سٹیپ پہ ہوتی ہے۔ جب ہم آگے بڑھ کے اس کام کو کر لیتے ہیں تو وہ کام ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ہم نے اپنے نفس کو اللہ کے تابع بنانا ہے، ہم نے نفس کے تابع نہیں بننا کہ اگر ہمارا نفس کہتا ہے کرو تو ہم کریں گے، ہمارا نفس کہے سو جاؤ تو ہم سو جائیں گے، وہ کہے اٹھ جاؤ تو اٹھ جائیں گے۔ نہیں، ہم نے اپنے نفس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا عادی بنانا ہے، پابند بنانا ہے، اور اس کے لیے بہرحال نفس کی مشقت تو فیس کرنی پڑے گی، لیکن پھر آہستہ آہستہ جب نفس اس کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر نفس کو اس سے لذت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نیک کام سر انجام دینا پھر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، پھر اس کا دل لگنے لگتا ہے نیکی کے کاموں میں، برائی سے اس کو کوفت اور نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم نے اپنے نفسوں کو ایسا ہی بنانا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن قیامت کے دن ایک جیسے عمل کرنے والے اکٹھے ہو جائیں گے، تو ہم نے اپنی صحبتوں کا بھی جائزہ لینا ہے، ہم کیسے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں صحبت کی وجہ سے انہی کا رنگ ہماری شخصیت کے اوپر آتا ہے، ہم انہی جیسی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم انہی جیسا لائف سٹائل اپنا لیتے ہیں، ہم انہی کی سوچ اپنا لیتے ہیں۔ تو بہت اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے دوست بنائیں یا ایسی صحبتیں اختیار کریں جہاں بیٹھ کے ایمان تازہ ہو، اللہ والوں کی مجلسیں جو اللہ سے جوڑیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور اہم سبق کہ یہ زندگی ہمیں ملی ہے جنت کمانے کے لیے، محض اگر دنیا ہی کما کر جائیں گے تو خالی ہاتھ کھڑے ہوں گے وہاں، روز قیامت صرف اپنے ہاتھ کی کمائی کام آئے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام اپنے باپ اور بیٹے کو جہنم میں جانے سے نہ روک سکے، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں، اللہ نے ان کو اپنے دوست ہونے کا ٹائٹل دیا ہے، لیکن جب انہوں نے اپنے والد کے حق میں استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں روک دیا کہ مشرکوں کے حق میں استغفار قبول نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ تو اس لیے اللہ کی رضامندی خود عمل کر کے حاصل کرنی ہے۔ اولاد کی نیکیاں والدین کے کام نہ آئیں گی اور والدین کے کیے ہوئے نیک اعمال اولاد کے کام نہ آئیں گے۔ پھر اگلا سبق یہ سیکھا تھا کہ ہمیں اپنے لمحات کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے وقت کو پروڈکٹیو بنانا ہے۔ لمحات کی حفاظت ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتے تھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، کبھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ تو دیکھیں کیا ایسے انسان پہ شیطان کا کوئی بس چل سکتا ہے جو اتنی کثرت سے اللہ کو یاد کرے کہ کسی لمحے بھی وہ غافل نہ ہو۔ لیکن آپ نے بھی مشاہدہ یا تجربہ کر کے دیکھا ہوگا کہ ہم کوشش کے ساتھ کوئی ذکر شروع کرتے ہیں، جیسے ہمیں پتہ چلا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کو بڑا پیارا ہے، میزان میں بڑا بھاری ہے، پھر لا حول ولا قوت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ہم کوشش کر کے اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، لیکن فوراً ہی ہم بھول جاتے ہیں، کوئی دنیا کی بات یا فکر ایسی یاد آتی ہے کہ ہم گھنٹوں اسی میں محو رہ جاتے ہیں، بہت گھنٹوں کے بعد ہمیں یاد آتا ہے کہ میں تو اللہ کا ذکر کر رہی تھی، پھر کوشش کے ذریعے ہم اس کو دوبارہ سے کرنا شروع ہوتے ہیں، پھر کوئی ایسا خیال آتا ہے کہ گھنٹوں پھر ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو اکساہٹیں ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں، وہ نہیں چاہتا کہ بندہ اللہ کے ذکر میں محو رہے، کیونکہ پھر تو اس کو موقع ہی نہیں ملے گا۔ تو اس لیے ہمیں یہ بھی اپنی عادت بنانی ہے۔ رمضان کے تو کچھ ہی دن باقی ہیں، لیکن رمضان کے علاوہ بعد میں بھی، ابھی تو صرف ہمارا نفس ہمارے ساتھ ہے، بعد میں ایک اور قوت بھی ہوگی شیطان کی، تو اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے جب اندرونی طور پہ ہم قوی ہوں گے، مضبوط ہوں گے؟ تو اللہ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق ہم نے استوار کرنا ہے، اور ذکر بہت زیادہ کرنا ہے، چلتے پھرتے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت رکھی ہے
جو انسان کو بہت پاورفل بنا دیتی ہے. تو جب ہم ہیبٹ بنائیں گے نا تو پھر ہم لاشعوری طور پہ کرنا شروع ہو جائیں گے، پھر ہمیں یاد رہے گا، پھر ہمارا دل اس میں انوالو ہو جائے گا. جیسے کل بھی میں نے بات کی تھی کہ کچھ چیزیں جو ہے نا انسان کو اپنے لاشعور میں اتارنی چاہیے، جیسے اللہ کی محبت ہے. اور کچھ لوگ جو کلمے کا بہت زیادہ ذکر یا تسبیح کرتے ہیں تو موت کے وقت جب کہ اتنی جسمانی طور پہ تکلیفیں ہوتی ہیں تو وہ ان کی زبان پہ جاری ہو جاتا ہے. وہ کس وجہ سے جاری ہوتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے زندگی میں خود کو اس کا پابند بنایا ہوتا ہے، اپنے لاشعور میں اتارا ہوتا ہے. تو ہمیں بھی اللہ کا ذکر ایسے ہی کرنا ہے کہ ہمیں ہر وقت پھر یاد رہے. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک یکسوئی نصیب ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. دل ہر وقت اس طرف متوجہ رہے گا. اور ہم اپنے دلوں کی ذرا کیفیت دیکھیں کہ ہمارا دل پورا دن کہاں متوجہ رہتا ہے، کن پریشانیوں میں ہم گھرے رہتے ہیں پورا دن، صبح سے شام اور شام سے رات ہو جاتی ہے اور انہیں خیالات کو ہم اپنے دل میں لیے ہوئے سو جاتے ہیں. تو اس کے لیے اللہ کا ذکر ایک بہت ہی پاورفل چیز ہے. پھر ایک اور سبق یہ کہ جب انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے. گناہوں سے سچی توبہ کرنی ہے اور کثرت سے استغفار کرنا ہے، کیونکہ ایک کے بعد ایک گناہ اور پھر ایک وقت آتا ہے دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے. پھر گناہوں میں ہی دل لگتا ہے، پھر نیکی کے کاموں میں دل نہیں لگتا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر توفیق بھی چھین لیتے ہیں. پھر نیکی کی محبت دل میں نہیں رہتی. تو کثرت سے استغفار کرنی ہے تاکہ دل دھل جائے، اور یہ دلوں کے تزکیے کے لیے بہت ضروری ہے کثرت سے استغفار کا کرنا. اس سے کیا ہے، نیکی کی محبت دل میں آئے گی اور دل نیکی پہ جم جائیں گے. پھر اگلا سبق یہ کہ خوشی کا تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ ہے، ظاہری اسباب کے ساتھ نہیں ہے. ایک انسان اگر اس کے پاس لاکھوں ظاہری اسباب ہیں لیکن اس کے دل میں خوشی اور اطمینان نہیں ہے تو آپ دیکھیں کہ کیا فائدہ ہے ان تمام اسباب کا کہ جن کی موجودگی کے باوجود بھی دل مطمئن نہیں ہے. اس کے باوجود ایک وہ انسان جس کے پاس قلیل سرمایہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو دل کا اطمینان نصیب کیا ہوا ہے، چین اور سکون اس کے دل میں ہے، تو یہ ہزار نعمتوں سے بہتر ہے. وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے اور اس کو جو نعمت ملی ہوئی ہے وہ اور کسی کے پاس بھی نہیں. تو اس لیے ہمیں اپنے دلوں میں یہ خوشی اور اطمینان پیدا کرنا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خوشی اور اطمینان دل میں کیسے پیدا ہوگا؟ ہم تو اپنے دلوں کو اس سے خالی محسوس کرتے ہیں. تو وہ کون سی کوالٹی ہے جو ہمارے دل میں آئے گی تو ہمارا دل مطمئن ہوگا اور اطمینان محسوس کرے گا؟ تو اس کے لیے جو ہمیں کوشش اور محنت کرنی ہے وہ یہ کہ اپنے دلوں کو ہم نے قلب سلیم بنانا ہے. ایک قلب سلیم رکھنے والا انسان یا جس کا نفس بھی مطمئن ہو، جس کا نفس مطمئنہ بن گیا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسا سکون ڈال دیتے ہیں جو اس کو ہر وقت مطمئن رکھتا ہے، جو اسے اس کی تقدیر پر راضی رکھتا ہے، جو اس کو مشکل حالات میں بھی مطمئن رکھتا ہے. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ قلب سلیم جو ہے وہ تمام روحانی بیماریوں سے محفوظ ہوتا ہے. قطع تعلق کی اور قطع رحمی سے بھی بچیں. اگر کوئی آپ کے قریبی رشتہ دار آپ سے ناراض ہیں تو ان کو منا لیں، کیونکہ یہ قطع رحمی کی جو پریشانی ہے وہ دل پہ ایسی طاری ہوتی ہے کہ انسان کسی کام کا نہیں رہتا، دل پہ ہر وقت ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے. تو اس سے بھی بچیں کیونکہ اس سے بھی دل بیمار ہو جاتا ہے. اپنے دلوں کو صاف رکھیں. اگر کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی بھی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیں، اپنا دل بڑا کر لیں. آپ اپنے دل میں حقیقی خوشی محسوس کریں گے، کیونکہ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت رکھتے ہیں. محسنین کون ہوتے ہیں؟ اچھائی کے بدلے اچھائی کرنے والے. اگلے کا جیسا رویہ تھا بدلے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرنے والے نہیں. محسنین اس سے بلند ہو جاتے ہیں. کوئی اچھا کرے یا برا کرے ان کا معاملہ اچھائی پر ہی مبنی ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں سے صلے کی توقع نہیں رکھتے. وہ اگر کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کس سے اجر کی توقع رکھتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، کہ میرا یہ عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے. تو جو انسان اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے دل کو مطمئن کر دیتے ہیں. تو خوشی کا تعلق دل کے ساتھ ہے. اپنے دلوں میں خوشی کو پیدا کریں. اور بعض لوگ سالہ سال بھی بلکہ پوری زندگی گزار کے بھی اس راز کو نہیں سمجھ پاتے کہ خوشی کا تعلق دل کے ساتھ ہے، ظاہری اسباب کے ساتھ.
تمام زندگی ایک خواہش کے بعد دوسری خواہش کی تکمیل میں گزر جاتی ہے اور خواہشات پوری بھی ہوتی چلی جاتی ہیں، لیکن وہ جو وقت ہے وہ ہاتھ سے جاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے، مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ حقیقی خوشی دل میں نہیں آتی، اور انسان ہزاروں خواہشیں اپنے دل میں لیے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہاں کیوں بھیجا ہے، اپنی رضامندی کے لیے بھیجا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں بھی ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو جو انسان زندگی کے اس حقیقی مقصد کو سمجھ لیتا ہے اور اپنی زندگی اس کے مطابق بنا لیتا ہے، وہ خوشی کے اصل راز کو پا لیتا ہے۔ بے شک لوگوں کو جتنا بھی لگے کہ یہ دین پہ چلنے والا انسان اس نے کتنا مشکل راستہ اختیار کیا ہے، لیکن وہ جو خوشی اور اطمینان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے وہ اس کو دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کے عزیز ہوتا ہے۔ اس کو دنیا کی تمام نعمتیں اس اطمینان کے سامنے ہیچ نظر آتی ہیں، بہت کم تر نظر آتی ہیں۔ پھر آخری سبق یہ کہ قرآن کا سیکھنا اور سکھانا، اس میں اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص رکھنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ روز قیامت جن 3 لوگوں کا سب سے پہلے حساب کتاب ہوگا، اس میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا علم دے رکھا تھا، لیکن نیت درست نہیں تھی۔ نیت یہ تھی کہ میں قاری اور عالم کہلاؤں، تو لہٰذا دنیا میں اس کو یہ مقام مل بھی گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جہنم میں پھینک دیں گے نیت کی خرابی کی وجہ سے۔ تو ہم نے اپنی نیتوں کو خالص رکھتے ہوئے اس کتاب کو سیکھنا اور سکھانا ہے۔ نیت خالص ہوگی تو ہی اس کی رحمتوں اور برکتوں سے ہم مستفید ہوں گے۔ اگر نیت خالص نہیں ہوگی تو دنیا کا مفاد تو ہو سکتا ہے مل ہی جائے، لیکن جو اس سے حقیقی برکتیں ہیں اس سے ہم محروم رہیں گے۔ تو ہمیں ان حقیقی برکتوں کا ذائقہ چکھنا ہے، جو اس کا ذائقہ چکھ لیتا ہے پھر وہ اپنی نیت کو بھی خالص کر لیتا ہے۔ سورۃ الماعون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم۔ بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ کفار مکہ اللہ تعالیٰ کی مکمل حاکمیت، عبودیت اور روز جزا اور سزا کو جھٹلاتے تھے۔ وہ اللہ کو واحد الہ نہیں مانتے تھے بلکہ اس کی عبادت میں اوروں کو بھی شریک کرتے تھے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے، اور جس انسان کا یہ طرز عمل ہوتا ہے اس کے اندر لامحالہ طور پہ کچھ خرابیاں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کا آگے ذکر ہے۔ یہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا۔ تو رمضان شہر المواسات بھی ہے، غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھنے کا مہینہ، تو اس ماہ خاص طور پہ غریب، مسکین اور یتیم کی ضروریات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ رمضان میں ان کی ضروریات کا خیال کیسے رکھیں گے؟ ان کو کھانا کھلا کے۔ تو ان تمام امور سے غفلت برتنا یہ اخلاقی اور معاشرتی برائیاں ہیں، بلکہ بہت بڑی برائیاں ہیں۔ لیکن جب انسان کو مال و دولت جوڑنے اور اسے سنبھال سنبھال کر رکھنے کی فکر لاحق ہو جائے تو وہ اتنا بخیل بن جاتا ہے کہ اسے اور ضرورت مندوں اور محتاجوں کی حالت نظر ہی نہیں آتی، یا ان کی حالت پہ رحم نہیں آتا، اس کے دل میں ایک تنگ دلی آ جاتی ہے۔ اور وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ اس پہلے فیکٹر کی وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ انہیں روز آخرت کی جواب دہی کا یقین ہی نہیں ہوتا، ایمان کی کمزوری کی سبب۔ تو یہ بھی دیکھیں کہ ایمان کی کمزوری کی سبب، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بات کی، کہ ہم نے اپنے ایمان کو کمزور نہیں ہونے دینا۔ جہاں ایمان کمزور ہوا وہیں شیطان کو موقع مل جائے گا اور وہ پھر انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا۔ پھر ایسے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں۔ نماز سے غافل رہنے سے مراد یہ ہے کہ کبھی پڑھ لی، کبھی نہ پڑھی، کبھی بے وقت پڑھ لی جب وقت تنگ ہو چکا ہو، یا جلدی جلدی چند ٹھونگے مار لی، یا قضا کر کے پڑھی، یا اول وقت گزار دیا۔ نماز کو بس ایک عادت اور ورزش کے طور پر پڑھ لیا، مگر اللہ کی یاد ایک لمحے کے لیے بھی نہ آئی، بس دنیاوی خیالات میں ہی گم رہے، تو اس سے یہ تمام چیزیں مراد ہیں۔ جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں، جیسی بھی وہ نماز پڑھتے ہیں
وہ اللہ کے حکم یا آخرت کے ڈر کی وجہ سے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کی خاطر پڑھتے ہیں۔ تو منافق نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ دوسرے مسلمان انہیں دیکھ لیں اور ان کا شمار مسلمانوں میں ہو جائے۔ منافق اس لیے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص انہیں نماز پڑھتے دیکھ رہا ہے تو اس وقت وہ نماز بنا سنوار کے اور لمبی کر کے پڑھنے لگتے ہیں۔ اور مسلمان اس لیے ایسی نماز پڑھتے ہیں تاکہ ان کی نیکی اور عبادت کا چرچا ہو۔ ایسی نمازیں سراسر ہلاکت کا سبب ہیں۔ اس میں بھی دیکھیں جو بنیادی وجہ ہے نا وہ ایمان کی کمزوری ہے، کیونکہ جو دل حقیقی ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے، محسوس کر لیتا ہے، وہ پھر اپنی نمازوں کی بھی اصلاح کر لیتا ہے۔ وہ پھر دنیا کے وقتی فائدوں کے لیے نماز ادا نہیں کرتا بلکہ آخرت کے حقیقی فائدوں کی خاطر نماز ادا کرتا ہے۔ وہ اپنے نمازوں میں اللہ کا قرب محسوس کرتا ہے، تو لہٰذا اس کو اس طرح کے خیال بھی نہیں گزرتے کہ کون دیکھ رہا ہے اور کون نہیں دیکھ رہا۔ اور معمولی برتنے کی چیزیں بھی مانگنے پر نہیں دیتے۔ معاون ہر اس برتنے والی چیز کو کہتے ہیں جو معمولی قسم کی ہو اور عام لوگوں کے استعمال میں آنے والی ہو۔ برتنے کی اشیاء گھریلو استعمال کی چھوٹی موٹی چیزیں، مثلا کھانے کے برتن، ماچس، نمک وغیرہ۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں اتنا بخل پیدا ہو گیا ہے کہ یتیموں کو ان کا حق ادا کرنا اور محتاجوں کی ضروریات کا خیال رکھنا تو درکنار، وہ معمولی معمولی عام برتنے کی چیزیں مانگنے پر بھی دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ دل میں اتنا بخل پیدا ہو گیا۔ اور دل کا بخل کیسے دور ہوتا ہے؟ ایک تو دعا سے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم والکسوۃ والغفلہ۔ یہ مسنون دعا ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس میں بھی کئی بیماریوں کا یا برائیوں کا ذکر ہے۔ اور دوسری طرف بخل کیسے دل سے نکل سکتا ہے؟ صدقہ کر کے۔ جب بھی دل میں بخل محسوس ہو یا دنیا کی بہت زیادہ محبت محسوس ہو تو پھر صدقہ کریں، تو انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ یہ چیزیں دل سے نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ اور اس سے یہ ہمارے لیے ایک سبق نکلتا ہے کہ جو شخص بھی اپنے معاملات میں آسانی چاہتا ہے تو اسے اللہ کے بندوں کی مشکلات آسان کرنی چاہیے۔ آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ کسی کی مدد کریں تو اللہ کی طرف سے آپ کا کوئی معاملہ یا حل ہو جاتا ہے یا آپ کی کوئی مشکل ٹل جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو دوسرے مسلمانوں کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ کے بندوں کی مدد میں لگا رہتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے کام سنوار دیتے ہیں۔ اس لیے جب کوئی آپ کے پاس اپنا معاملہ لے کر آئے تو جہاں تک ممکن ہو اس کی مدد ضرور کریں، چاہے وہ ایک اچھا مشورہ ہی کیوں نہ ہو، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اور دیکھیں کہ سب سے زیادہ ہمارے پاس ہمارے مسئلے مسائل کون لے کر آتا ہے؟ ذرا سوچیں، ہمارے بچے پورا دن کئی بار وہ مسئلے مسائل میں گھرے رہتے ہیں اور وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور انہیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم ان کا مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو ہم ذرا دیکھیں کہ ہم ان کے مسئلے مسائل کس طرح سے حل کرتے ہیں، بلکہ ہم ان کو مزید پریشان کر دیتے ہیں اور بیچارے وہ ڈر سہم کے واپس چلے جاتے ہیں۔ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے، وہ غصہ کسی اور چیز کا ہوتا ہے، کاموں کا ہوتا ہے یا کوئی اور برڈن ہوتا ہے ہمارے اوپر، اور وہ نکل اس راستے سے جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے بچوں کی پریشانیاں بھی حل کرنی ہیں، ان کو اللہ پہ بھروسہ اور توکل سکھانا ہے۔ اور جب بھی ہمارے بچے ہمارے پاس خود سے اپنا کوئی کام لے کر آتے ہیں تو وہی ایک لمحہ یا وقت ہوتا ہے جب ہم ان کی کوئی تربیت کر سکتے ہیں۔ ہم ان کو کوئی بات سنا کے یا سکھا کے ان کو اللہ سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت سے جوڑ سکتے ہیں کہ دیکھو بیٹا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مشکل سے نکلنے کا یہ حل بتایا ہے، بجائے اس کے کہ ہم ان کے ساتھ یہ معاملہ کریں۔ ہمیں ان کو، کیونکہ اس وقت وہ کھلے دل کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں، ایکسیپٹنس کے ساتھ ہم ان کو جو بات بھی بتائیں وہ اس کو قبول کرتے ہیں، تو اسی موقع سے فائدہ اٹھا کے بنسبت یہ کہ جب وہ اپنی کسی پسند کے کام میں مصروف ہیں ہم ان کے پیچھے لگ جائیں کہ اٹھو نماز پڑھ لو، اٹھو قرآن پڑھ لو، ایسی نصیحت اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ ہمیں موقع سے فائدہ اٹھانا ہے کہ جب وہ نصیحت سننے کے حق میں ہوں، جب وہ خود سے ہمارے پاس کوئی اپنی بات سنانے کے لیے آئیں تو ایسے میں ہی ہمیں باتوں کا رخ موڑ کر کے ان کو اللہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جوڑنا ہے، بلا وجہ ہر وقت ان کے پیچھے نہیں پڑنا، اس طرح نصیحت اثر نہیں کرتی۔ سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر
कसूर से मुश्तक है जिसमें बहुत मुबालगा पाया जाता है और अहले लुगत ने इसका माना खैर कसीर लिखा है और बहुत सी हदीस से साबित है कि कौसर जन्नत में एक नहर का नाम है जो आपको अता की गई। चुनाते सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँग आ गई। उठे तो आप मुस्कुरा रहे थे और आपने फिर फरमाया कि मेरे ऊपर एक सूरत नाजिल हुई है। फिर यही सूरत कौसर पढ़ी और फरमाया कि जानते हो ये कौसर क्या है? सहाबा ने अर्ज़ किया अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। फरमाया वो एक नहर है जो अल्लाह ने मुझे जन्नत में दी है। नीस इस सिलसिले में दर्ज झैल अहादीस भी मिलती हैं कि सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के किस्से में फरमाया कि मैं एक नहर पे पहुंचा जिसके दोनों किनारों पर मोतियों के डेरे लगे हुए थे। मैंने जिब्राइल से पूछा ये नहर कैसी है? उसने जवाब दिया ये कौसर है जो अल्लाह ने आपको अता की है। ये बुखारी की हदीस है। यानी उसके दोनों किनारों पर मोतियों के डेरे हैं और वहाँ सितारों की तादाद जितने आप पूरे हैं। सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि कौसर से हर वो भलाई मुराद है जो अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की। यानी इससे मुराद भलाई भी ली जा सकती है। तो आप अपने परवरदिगार के लिए नमाज अदा कीजिए और कुर्बानी कीजिए, बिलाशुबा आपका दुश्मन ही जड़ कटा है। तो ये नेमतों के शुक्राने के तौर पे और एहसानात के शुक्रिया के तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने परवरदिगार के लिए नमाज भी अदा कीजिए और कुर्बानी भी दीजिए। बदनी इबादतों में से नमाज बहुत अहमियत रखती है और माली इबादतों में से कुर्बानी। जैसा कि एक दूसरे मुकाम पे है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यानी आप कह दीजिए मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत सब कुछ उस परवरदिगार के लिए है जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। तो हमें भी अपनी तमाम ज़िंदगी, हमारा जीना और मरना किसके लिए होना चाहिए? अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होना चाहिए। हमारी नमाजें, हमारी कुर्बानी, हमारी इबादत, उन सब में हमारी नीयत अल्लाह के लिए होनी चाहिए कि मैं ये काम अल्लाह के लिए कर रही हूँ। छोटे से छोटा भी नेकी का काम करें, तो उसमें अपनी नीयत का जायज़ा लें कि मुझे सिर्फ अल्लाह की रज़ामंदी मतलूब है। तो गोया इन आयात में मुशरिकीन मक्का पे जो एतराज़ है, जो इबादत भी बुतों की करते थे और कुर्बानी भी बुतों के नाम पे करते थे, तो मुसलमानों को ये काम खालिसतन अल्लाह ताला के लिए करना चाहिए। और बाज़ उलमा ने यहाँ पे नहर से मुराद ईद उल अज़हा के दिन की कुर्बानी ली है और नमाज से मुराद इसी दिन की नमाज ईद जो कुर्बानी से पहले पढ़ी जाती है। बिलाशुबा आपका दुश्मन ही जड़ कटा है। इन दुश्मनों में से अक्सर तो जंग बदर में मारे गए थे और अगर उनकी नस्ल कहीं बची भी तो उनकी औलाद में कोई भी अपने ऐसे असलाफ का नाम लेना और अपने आप को उनकी तरफ मंसूब करना तक गवारा नहीं करता। उनका जिक्र खैर करना तो बड़ी दूर की बात है, सब लोग उन पर लानत ही भेजते हैं। उनके मुकाबले में अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शान और अजमत अता की और आपके जिक्र खैर को जो वक़ा बख्शी वो लाजवाल है। दुनिया के अरबों मुसलमान हर रोज़ कई मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर दरूद भेजते हैं। अजानों और नमाजों में आपका नाम लिया जाता है और ये सिलसिला ता क़यामत बढ़ता ही चला जाएगा। फिर मैदान महशर में भी आपको जो दर्जात अदा किए जाएंगे और मकाम महमूद आपको अता किया जाएगा, वो सब भी इसी में शामिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल काफिरून। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। आप कह दीजिए ए काफिरों। यहाँ पे काफिरों से खिताब है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से मक्का में कुछ लोग मुसलमान हो गए तो कुफारे मक्का को इब्तिदान इस्लाम और कुफर में सब समझौते की हुए राह सूझी, बल्कि कई राहें सूझी। कभी तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लालच देते, लालच का रास्ता, कभी धमकी, हत्ता कि एक दफ़ा कुफार ने यहाँ तक पेशकश कर दी कि आप चाहो तो हम आपके कदमों में मालो दौलत के अंबार लगा देते हैं। हुकूमत चाहे तो वो हाजिर है, किसी मालदार और हसीन लड़की से शादी करना चाहें तो वो भी हाजिर है, मगर हमारे माबूदों की तौहीन ना किया करें। यानी कितनी बड़ी आजमाइश में वो आपको मुब्तला करना चाहते थे। तो काफिरों ने आपसे कहा कि एक साल हम आपके माबूदों की इबादत करेंगे, बशर्त ये कि अगले साल आप हमारे माबूदों की इबादत करें। तो कुफार की ये तदबीर
کسی رواداری کی بنا پر نہیں تھی، بلکہ ایک انتہائی خطرناک چال تھی جس سے وہ دھوکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے تھے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی معبود برحق بلکہ سب سے بڑا معبود تو تسلیم کرتے تھے۔ ان کا جرم تو صرف یہ تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے، اس لیے اس شرط سے نہ ان کے عقیدے میں کچھ فرق آتا تھا اور نہ ہی ان کی طرز زندگی میں، جبکہ اللہ کے رسول کو وہ شرک کی نجاست میں مبتلا کرنا چاہتے تھے، جسے مٹانے کے لیے ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا تھا۔ تو آپ سے کیا کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم اور تمہارے آباء و اجداد عبادت کرتے رہے، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ تو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی اللہ کا شریک نہیں، دین اسلام ہر طرح کی شرک سے پاک دین ہے۔ سورۃ النصر۔ اگر میری وائس میں کوئی ایشو ہو تو آپ نے میسج کے ذریعے مجھے انفارم کرنا ہے، کیونکہ آپ کی آواز میرے تک ابھی نہیں پہنچے گی۔ سورۃ النصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا سبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچی اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے اور اس سے بخشش طلب کیجیے، یقیناً وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جب لوگ اللہ کے دین میں داخل ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کیجیے اور اللہ سے بخشش طلب کیجیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عام حالات میں بھی بہت زیادہ حمد اور تسبیح بیان کرتے تھے، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کبھی بھی آپ اپنے رب سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ اور ہمیں بھی وہ مسنون دعائیں سکھائی گئی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اہتمام کرتے تھے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، یا دن میں جو صبح شام کے اذکار ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، ہمیں بھی ان کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے راستے سے ہو کر ہی ملتی ہے۔ جتنا زیادہ کوئی انسان سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، سنتوں سے محبت کرتا ہے، اتنی ہی وہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت محسوس کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو پھر کیا کرو، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، پھر اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ تو یہ ہے کرائیٹیریا اللہ کی محبت پانے کا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں، آپ کی چھوٹی سی چھوٹی سنت کو بھی اپنائیں، اس میں اجر و ثواب بھی ہے، اور اللہ کی رضامندی اور اللہ کی محبت کے حصول کا راستہ ہے یہ۔ اور ان آیات سے ایک یہ سبق بھی مل رہا ہے کہ جب بھی ہمیں زندگی میں کوئی کامیابی نصیب ہو، کوئی مقام ملے، کوئی نعمت ملے، تو کرنے کا کیا کیا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی حمد بیان کی جائے۔ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے یا کوئی مقام ملتا ہے؟ ذرا جائزہ لیں، ہمیں کس بات کا خیال ہے؟ ہم اپنی تعریفوں کے ایسے پل باندھتے ہیں نا کہ دیکھو میں نے کیسی کوشش کی، میں تو راتوں کو سوئی نہیں، میں نے تو اتنی ایفرٹ کی، میں نے تو رات دن ایک کر دیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ کوشش اور محنت کی توفیق بھی ہمیں اللہ کی طرف سے ملی تھی؟ تو فوراً ہمیں اللہ کا خیال آنا چاہیے کہ یہ جو صلاحیتیں ملی ہیں، ذہانت ملی ہے، یا اگر ہم کوئی محنت اور کوشش بھی کر لیتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہمیں ملا ہوا ہے، صحت ہمیں اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے، مال و دولت اور رزق میں برکت اس ذات نے دی ہے، پھر حقیقی تعریف اور حمد کے لائق بھی وہی ذات ہے کہ جب ہمیں کوئی نعمت ملے، کوئی کامیابی ملے، تو ہم کہیں کہ الحمدللہ یہ مجھے اللہ کی طرف سے ملی ہے، اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو اللہ کی حمد بیان کرنی ہے اور اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور پھر اس میں استغفار کی بات ہے، استغفار کب کب پڑھنا مسنون ہے؟
سلام پھیرنے کے بعد 3 بار اور دن میں 70 سے 100 بار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا، اور ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی ہم کر گزرتے ہیں، یا ان کی دھول ہمارے اوپر پڑ جاتی ہے۔ ہم کہیں سے گزر رہے تھے اور غیبت ہو گئی اور وہ ہمارے کانوں میں پڑ گئی، ہم نے اس موقع پہ اصلاح نہیں کی، تو دیکھیں وہ جو سیاہ نقطہ تھا وہ ہمارے دل پہ لگ گیا نہ چاہتے ہوئے، یا کہیں اور سے گزر رہے تھے، کوئی اور ایسی بات کانوں میں پڑی، تو لہٰذا دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ جو دلوں کا میل ہے وہ ساتھ ساتھ دھلتا رہے۔ نہیں تو پھر کیا ہے، اگر ہم اس میل کو، اگر کپڑے پہ میل کچھ ہے لگا ہوا ہو، آپ اس کو صاف نہ کریں، ایسے ہی استعمال کرتے رہیں، ایسے ہی پہنتے رہیں، تو وہ کتنا زیادہ میلا ہو جائے گا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، کپڑے پہ کوئی بھی دھبا لگ جائے اس کو فوراً صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کہیں پکا نہ ہو جائے، اس کو میں نے فوراً صاف کرنا ہے۔ تو ہم اپنے دل کو ایسے صاف کیوں نہیں رکھتے؟ ہمیں دل کے معاملے میں فوراً فکر کیوں نہیں ہوتی کہ ہم اس کا بھی تزکیہ کریں، اپنے دل کو بھی نکھار کے رکھیں آئینے کی طرح، تو ہمیں اپنے دل کی بھی ایسے ہی فکر کرنی ہے، اور یہ فکر مرتے دم تک جاری ہونی چاہیے۔ اگلی صورت ہے سورۃ اللہب، اور اس کو سورۃ المسد بھی کہا جاتا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہوئے اور وہ خود بھی ہلاک ہوا۔ یہاں پہ میں اس کا تھوڑا سا تعارف دینا چاہوں گی کہ ابو لہب کون تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا حقیقی چچا تھا، نہایت ہی حسین و جمیل تھا، اور اس کا رنگ سیب کی طرح دمکتا تھا، اسی وجہ سے اس کی کنیت ابو لہب ہوئی۔ مالدار تھا مگر تباً بخیل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر اسے اس کی لونڈی صوبیہ نے دی، تو اس خوشی میں اس نے اس کو لونڈی کو آزاد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو آپ کی ولادت سے پیشتر ہی وفات پا چکے تھے، تو بڑا چچا ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو باپ کا قائم مقام سمجھ کر اس نے اپنی طبیعت کے خلاف اس خوشی کا اظہار کیا تھا، یا اسے کرنا پڑا، اور یہ اس کے بخل کا ہی نتیجہ تھا کہ جب آپ کے دادا عبد المطلب فوت ہونے لگے تو انہوں نے آپ کی کفالت، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس تھی، ابو لہب کی بجائے ابو طالب کے سپرد کی، جو مالی لحاظ سے ابو لہب کی نسبت بہت کمزور تھے، اور چونکہ عبد المطلب کو بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ ابو لہب کی طبیعت میں بخل بہت زیادہ ہے، تو انہوں نے، اور وہ تھے بھی بڑے ابو طالب سے، لیکن آپ کی کفالت ابو طالب کو دی، حالانکہ وہ فائنینشلی بہت کمزور تھے۔ تو اسی کے بارے میں یہ صورت اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ مرتے دم تک یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا رسانیہ پہنچانے پر ہی تلا رہا، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی۔ نہ اس کا مال اس کے کسی کام آیا، اور نہ وہ جو اس نے کمایا، جلد ہی وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی جو ایندھن اٹھائے پھرتی ہے، اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ تو اس نے اور اس کی بیوی نے رشتہ داری کا بھی خیال نہیں رکھا۔ بسا اوقات میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے موٹیویشن اور انسپائریشن ہو، اسی لیے کہا گیا کہ اپنے نکاح میں نیک بیوی لے کر آؤ، کیونکہ نیک بیوی کے آنے سے گھر میں بہت سی خیر اور برکتیں بھی نازل ہوں گی، اولاد کی بھی اچھی تربیت ہوگی۔ تو اگر بیوی نیک ہو تو پورا گھر جگمگا جاتا ہے۔ عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پہ شادی کی جاتی ہے: اس کا حسن و جمال، اس کا حسب نسب، اس کا مال و دولت، اور اس کی دینداری۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم دینداری کو ترجیح دو، لیکن آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم دینداری کو ترجیح دیتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ ایجوکیشن دیکھتے ہیں، حسن و جمال دیکھتے ہیں، مال و دولت دیکھتے ہیں، حسب نسب دیکھتے ہیں۔ اگر یہ 3 چیزیں مل رہی ہیں، دینداری نہ بھی ملے تو خیر ہے۔ پھر بعد میں ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں جب اس کپل کی زندگی میں یا پورے گھر میں مشکلات کھڑی ہوتی ہیں، ہم کتنے زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو ہم پہلے ہی صحیح انتخاب کیوں نہیں کرتے؟ ہم پہلے ہی اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو کمی کوتاہی ہماری اپنی ہوتی ہے۔ جہاں بھی انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے منہ موڑتا ہے، وہ ضرور نقصان اٹھاتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک یہ بات جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنا لائف سٹائل بدلنا ہی نہیں چاہتے۔ ہمارے دل میں دنیا کی اتنی زیادہ
محبت ہے یا خواہشات کی محبت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذرا بھی تبدیل نہیں کرنا چاہتے، حالانکہ حقیقی فلاح اور کامیابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی بھی ہے، دنیا کی کامیابی بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی جو انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے بہت بڑی خیر سے نواز دیا جاتا ہے، اس کی زندگی میں بہت سی خیر اور برکتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن ہم میں سے اکثر اور بیشتر لوگ اس بات کو نہیں جانتے یا اس سے غافل ہیں۔ سورۃ الاخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ سیدنا ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا ہمیں نسب بتائیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتار دی کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، جو نہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، اس لیے کہ جو کسی سے پیدا ہوگا ضرور مرے گا، اور جو مرے گا اس کا کوئی وارث بھی ہوگا، اور اللہ نہ مرے گا اور نہ اس کا کوئی وارث ہوگا، اور وہ ذات بے نیاز بھی ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ یہاں پہ یہ جو ورڈ یوز ہو رہا ہے سمجھ، اس میں دو بنیادی طور پہ باتیں پائی جاتی ہیں، کسی چیز کا ٹھوس اور مضبوط ہونا، اور لوگ ہر طرف سے اس کا قصد کریں اور ارادہ کریں۔ تو الصمد ایسی ذات ہے جو خود تو مستقل اور قائم بالذات ہو، اور وہ کسی کی محتاج نہ ہو مگر دوسرے سب مخلوق اس کی محتاج ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے بھی بے نیاز ہے، اور سونے اور آرام کرنے سے بھی۔ وہ اپنی زندگی اور بقا کے لیے بھی کسی کا محتاج نہیں مگر باقی سب مخلوق ایک ایک چیز، رزق، صحت، زندگی، شفا، اولاد، حتیٰ کہ اپنی بقا تک کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ کوئی بھلائی کی بات ایسی نہیں جس کے لیے مخلوق اپنے خالق کی محتاج نہ ہو۔ اور ایک اور بات بھی جان لیجئے کہ اللہ کی اولاد قرار دینا اسے گالی دینے کے مترادف ہے، جیسا کہ ہمیں ایک حدیث بھی پتہ چلتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنی آدم نے مجھے جھٹلایا اور یہ اسے مناسب نہ تھا، اور مجھے گالی دی اور یہ بھی اسے مناسب نہ تھا۔ اس کا مجھے جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ ہرگز پیدا نہ کروں گا، حالانکہ دوبارہ پیدا کرنا پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں۔ اور اس کا مجھے گالی دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، حالانکہ میں اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں، اور میرے جوڑ کا تو کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ سورۃ الفلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے پروردگار سے پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ سورہ فلق اور سورۃ الناس کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے، جن کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ تو کائنات میں کچھ چیزیں ایسی بھی موجود ہیں جن سے شر پہنچتا ہے یا شر پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اس آیت میں ہر چیز کے برے اور نقصان دہ پہلو سے پناہ مانگی گئی ہے، جیسے جادو سے اور حسد سے، اور بھی کچھ چیزیں ہیں جن سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ صورتیں پھر کفایت کر جائیں گی اس کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو صبح شام کے اذکار میں بھی پڑھتے تھے، رات کو بھی پڑھتے تھے سونے سے پہلے، تو ہمیں بھی ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور دلوں میں مارنے والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الناس۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آپ کہیے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں جو لوگوں کا بادشاہ ہے، جو لوگوں کا الہ ہے، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، خواہ وہ جنوں سے ہو یا انسانوں سے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی تین صفات کے ذریعے سے پناہ مانگی گئی ہے، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو انسان کو بہکاتا ہے،
جب بھی شیطان کا وسوسہ محسوس ہو، معوذتین پڑھیں، یہ انسان کے ہر راستے میں آڑ اور رکاوٹ بن کر بیٹھا ہوا ہے، اس کی عبادت کے راستے میں، اس کے بندوں کے ساتھ معاملات کے راستے میں، اور منفی خیالات اور سوچیں بار بار دل میں ڈالتا ہے، لیکن اس کا وسوسہ صرف سوچوں تک محدود ہے۔ تو ہم نے قرآن کا آغاز کیا تھا سورۃ الفاتحہ سے کہ اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھائیے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ قرآن کھول دیا، ہدایت کے اپنی رضامندی کے بہت سے راستے اور طریقے بتا دیے، لیکن یہ شیطان بھی اس راستے میں بیٹھا ہوا ہے، یہ ہمیں اسی راستے پہ ملے گا، اللہ کی عبادت کے راستے میں، اللہ کی رضامندی کے راستے میں۔ تو اس شیطان سے اور اس کے وسوسوں سے کیسے بچنا ہے؟ ایک تو یہی کہ انہی صورتوں کا اہتمام کرنا ہے، معوذتین، اور جو کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ بھی شیطان کے وسوسے سے محفوظ رہتا ہے۔ تو شیطان نے جب کہا تھا نا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا تھا کہ میرے جو مقرب بندے ہوں گے نا ان پہ تیرا کوئی بس نہیں چلے گا۔ تو جس کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے اس پہ شیطان کا کوئی بس نہیں چلتا، وہ چور دروازوں سے داخل ہوتا ہے۔ جب بندے کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو اسی راستے سے اس کو وسوسہ ڈالنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور بندہ حفاظت کر نہیں سکتا جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق نہ ہو۔ پھر ہم اللہ سے ہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں کامل ایمان کی حالت میں زندہ رکھیے گا، اور کامل ایمان کی حالت میں اس دنیا سے لے کر جائیے گا، کامل ایمان کی حالت میں ہی آپ کی رضامندی کے ساتھ ہمیں موت نصیب ہو۔ ان صورتوں کی آخری 3 صورتوں کی تلاوت سنیے، پھر اس کے بعد ہم دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اے اللہ، سب طرح کی حمد، بزرگی اور بڑائی آپ ہی کے لیے ہے۔ آپ تمام کائنات کے شہنشاہ اور مالک ہیں، ہر طرح کی تعریف آپ ہی کے لیے ہے۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اے اللہ، ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور بزرگی اور شان و شوکت آپ ہی کے لیے ہے۔ یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔
अल्हम्दुलिल्लाहि व सुब्हानल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा अंतस सलामु व मिनकस सलामु तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। ए अल्लाह, आपकी ज़ात सरासर खैर और सलामती वाली है, बरकतों वाली है। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैता व ला मुतिया लिमा मनअत व ला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। ऐ अल्लाह, आपकी ज़ात वाहिद है, आपका कोई शरीक नहीं। ऐ अल्लाह, आप किसी को अता करना चाहें तो आपको कोई रोक नहीं सकता। ऐ अल्लाह, आप किसी से रोकना चाहें तो उसको कोई अता नहीं कर सकता। ऐ अल्लाह, हमें अपने ख़जानों में से अता फरमाइए। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु व ला नअबुदु इल्ला इय्याह। लहुन निअमतु व लहुल फद्लु व लहुस सनाउल हसनु। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुखलिसीन लहुद्दीन वलौ करिहल काफिरून। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। ऐ अल्लाह, आपकी रहमत के सबब, आपकी बेपनाह रहमत के सबब हम आपसे फरियाद करते हैं, हम आपसे सवाल करते हैं। ऐ अल्लाह, हमें खाली हाथ ना लौटाइएगा। हम आपकी रहमत के तलबगार हैं। ऐ हमारे पाक परवरदिगार। ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्दी व रब्बुल अर्शिल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हकीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि व तबारकल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ऐ सारी कायनात के शहंशाह, ऐ सारी मखलूक के पालने वाले, ऐ ज़िंदगी और मौत के फैसला करने वाले, ऐ आसमानों और ज़मीन के मालिक, ऐ अर्श अज़ीम के मालिक, ऐ फरिश्तों के माबूद, ऐ इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक, ऐ बीमारों को शिफा देने वाले। ऐ अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, तेरे खताकार बंदे हैं। हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी खताओं को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा छोटे बड़े सभी गुनाहों और खताओं और नाफरमानियों पर माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह, हमें माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह, हमारे वो गुनाह जो हमारी कबूलियत के रास्ते में हायल हैं, रुकावट हैं, अल्लाह हमारे वो तमाम गुनाह माफ़ फरमा दीजिए। हम अपने गुनाहों पे तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल कर ले। ऐ अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, तेरे हुक्म के नाफरमान हैं, तेरे नाशुक्रे हैं ऐ अल्लाह, लेकिन तेरे माबूद, तेरे नाम लेवा बंदे हैं। तेरी तौहीद की गवाही देते हैं अल्लाह, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई तारीफ के लायक नहीं है। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं। तू अपनी रहमत से हमारे सारे गुनाह माफ़ फरमा दे, हमारी कमियां कोताहियां माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह, रमज़ान की इन घड़ियों में हमारी तौबा कबूल कर ले, जबकि तेरी रहमत के दरवाजे खुले हुए हैं। ऐ अल्लाह, तेरी रहमत के दरवाजे बड़े वसी हैं, हमें अपनी रहमत से खाली हाथ न लौटाइएगा। ऐ अल्लाह, हमारे ऊपर, हमारी औलादों पे और हमारे वालिदैन पे रहम फरमा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह, हम खैर के तलबगार हैं, हमारे ऊपर खैर जारी कर दे। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ऐ अल्लाह, हम हर खैर के मोहताज हैं,
تو ہمیں ہر خیر سے نواز دے۔ اے اللہ ہمیں بہترین اولاد عطا فرما، بہترین رشتے ناتے عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں سکون پیدا فرما دے، اور گھر والوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کر دیجیے، انہیں اپنا فرما بردار بنائیے، انہیں اپنا اطاعت گزار بنائیے۔ اے اللہ انہیں ہمارا بھی فرما بردار بنائیے۔ اے اللہ انہیں نیکی اور تقوی پہ قائم رہنے والا بنائیے، انہیں نماز قائم کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب پہ رحم فرماؤ، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو اور ہماری کمیوں کو تائیوں کو معاف فرما دے۔ رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ اے اللہ ہمیں سب سے بڑے دشمن سے محفوظ رکھ۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اے اللہ ہمیں شیطان کی اکساہٹوں سے بچانا۔ اے اللہ اس بات سے بھی بچانا کہ وہ ہمارے پاس آئے یا ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالے۔ یا رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہم پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو نماز کا پابند بنا دے۔ اے اللہ ہماری دعائیں سن لے، ہماری دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو ہدایت دے، ہمارے پیچھے انہیں بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ ہماری اولادوں کی نسلوں میں ایمان کو باقی رکھیے گا، تقوی کو باقی رکھیے گا۔ اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، ہمارے والدین کو، ہماری اولادوں کو بخش دے، ہمارے عزیزوں کو، اور قیامت کے دن سارے مومنوں کو بخش دے۔ یا رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں بھی صالحین کا ساتھ عطا فرما اور ہمیں جنت کے وارثوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے گا، ہمیں اپنی ساری نعمتوں پہ شکر ادا کرنے والا بنا جو تو نے ہمیں عطا کی ہیں، ہمارے والدین کو عطا کی ہیں۔ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اے اللہ ہماری اولاد کی اصلاح کرتے، انہیں ایمان نصیب فرما، انہیں تقوی نصیب فرما، انہیں حیا عطا کر۔ اے اللہ تو ان کی حفاظت کر، ہم ان کی حفاظت کرنے سے قاصر ہیں۔ اے اللہ ان کی تربیت فرما، ان کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ انہیں ہمارا اطاعت گزار بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے اللہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی عطا فرما۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ اے اللہ ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا اور تیری ہی طرف ہم نے لوٹنا ہے۔ اے اللہ موت کو ہمارے لیے بہت آسان بنا دینا، قبر کے عذاب سے اے اللہ ہمیں بچا لینا، ہماری قبریں روشن کر دینا، ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دینا۔ اے اللہ ہمارے جو رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان کی قبروں کو بھی جنت کا باغ بنائیے گا، ان کے ساتھ بھی آسانیوں کا معاملہ کیجیے گا، انہیں بھی اپنی خیر اور رحمتوں میں رکھیے گا۔ اے اللہ حشر کے دن امن کے ساتھ اٹھائیے گا، اپنے عرش کا سایہ نصیب کریے گا، اور اے اللہ ہم پہ اپنا نور تمام کیجیے گا۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے، ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پہ خوب قادر ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب ہمیں ہمارے زوج، ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھیے گا، ہر بیماری سے، ہر گمراہی سے انہیں محفوظ رکھیے گا۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اے اللہ جو چیزیں ہمیں زندگی میں پسند نہیں، جو چیزیں ہمارے لیے مشکل ہیں، اے اللہ ان کے معاملے میں ہمیں صبر عطا فرما اور ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہم مسلمان ہوں، آخری وقت میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں۔ اے اللہ خاتمہ بالایمان نصیب کیجیے گا۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہمیں ایمان پہ ثابت قدمی عطا فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا۔ اے اللہ ہم
تیرے بڑے گناہ گار بندے ہیں، بڑے خطا کار بندے ہیں، اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہیں اللہ، اپنی ناسمجھی کا، اپنی کم عقلی کا اعتراف کرتے ہیں۔ ہماری تمام کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں اور ہماری تمام زیادتیوں کو بخش دیجیے، ہمیں ثابت قدم رکھیے گا، کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اس مشکل گھڑی میں ان کا حامی و ناصر ہو جا۔ اے اللہ انہیں اس مشکل سے نکالیے، ان کے راستے ہموار کیجیے، ان کی تکلیفوں کو دور فرما دیجیے یا رب العالمین، ہمیں بخش دیجیے۔ اے اللہ تو بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے، ہماری برائیاں ہم سے دور فرما دیجیے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی اور جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیے گا، ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیے گا۔ اے اللہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، کیونکہ اس کا عذاب لازم ہو کر رہنے والا ہے اور وہ بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اللہ ہمیں اس جہنم سے محفوظ رکھیے گا۔ اے اللہ اس دن ہمیں اور ہماری اولادوں کو بخش دیجیے گا، اپنی جنت میں داخل کیجیے گا۔ اے اللہ ہمارے زوج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، انہیں دین کے راستے پہ ہمارا مددگار بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمارے گھر والوں کو دین کے راستے پہ ہمارا مددگار بنا دیجیے، ہمارے مقاصد ایک کر دیجیے، زندگی کا مقصد ایک کر دیجیے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں اپنی خیر و برکتیں نازل فرمائیے، اس قرآن کی برکتیں اے اللہ ہماری زندگیوں میں نازل فرمائیے، ہمارے گھروں میں سکون پیدا فرما دیجیے، خوشیاں پیدا کر دے۔ اے اللہ دل تیرے ہاتھ میں ہے، ان کے دل بدل دے۔ اے اللہ انہیں ان کے گھروں کے اندر سکون دے۔ یا رب العالمین ہمارے بچوں کو گھروں کے اندر سکون دے، ان کو اس دور کے ہر فتنے سے محفوظ رکھیے گا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ ہم سے مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر لیں۔ اے اللہ ہم پہ بھاری بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے پہلے لوگوں پہ ڈالے۔ اے اللہ ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کی اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، کوئی ایسی مشکل یا بیماری ہم پہ نہ ڈال جس کو ہم اٹھا نہ سکیں۔ اے اللہ ہمیں ہر گناہ، برائی، ہر تکلیف اور آزمائش سے محفوظ رکھیے گا۔ اے اللہ ہمارے قدم جما دے، ہمارے غموں کو، ہمارے دکھوں کو، ہماری تکلیفوں کو، ہماری پریشانیوں کو۔ اے اللہ آپ جانتے ہیں، آپ اس سے واقف ہیں، ہم اپنے غم کی شکایت آپ ہی سے کرتے ہیں، ہمارے غموں کو دور کر دیں، ہمارے دکھوں اور پریشانیوں کو دور کر دیں۔ اے اللہ جو بیمار ہیں اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور کر دیں، تو ارحم الراحمین ہے اللہ، آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، تو سارے بیماروں کو صحت دے۔ اے اللہ جتنے لوگ دکھ میں مبتلا ہیں ان کے دکھوں کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ تو ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، تو ہمیں معاف کر دے ہمارا آسان حساب لینا، ہمارے دلوں کو دین پر جما کر رکھنا، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر قائم رکھنا۔ اے اللہ ہماری نمازوں کی محبت دے دے، ہماری نمازوں کی اصلاح فرما دے، ہمیں ویسی نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ جو آپ کو راضی کرنے والی ہوں۔ ہمارے لیے ہماری نمازیں آسان بنا دیں، ہمیں اپنی نمازوں میں یکسوئی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں تقویٰ دے دے، ہمیں پاکیزگی والی زندگی عطا فرما، ہمیں غنا عطا کر، ہمیں اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تو ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ کرنا، ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ کرنا۔ اے اللہ ہمارے سارے حالات کی اصلاح فرما دے، ہمیں علم نافع عطا کر۔ اے اللہ پاکیزہ رزق عطا فرما، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نفع مند علم عطا فرما اور اس علم پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔
اے پاک پروردگار ہمارے گھروں میں وسعت پیدا فرما دیجئے، ہمارے دلوں میں وسعت پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے رزق میں برکت پیدا کر دیجئے، تھوڑا بھی ہمیں بہت کافی ہو جائے۔ اے اللہ تو ہمیں بڑھاپے میں کسی کا محتاج نہ کرنا، ایسی بیماریوں سے بچانا اے اللہ جو محتاج کرتی ہیں۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہمیں نصیب کرنا، ہمیں وہ تمام بھلائیاں عطا فرمائیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی۔ اے اللہ ہمیں وہ تمام بھلائیاں عطا فرمائیے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے تو تمام مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ اے اللہ ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں، تو ہماری مشکلات کو آسان کر دے، تو ہمیں آزمائشوں سے نکال لے، ہمیں برے اخلاق سے بچا، ہمیں برے اعمال سے بچا، ہمیں بری خواہشات سے بچا۔ اے اللہ ہمیں قرضے کے غلبے سے بچا، ہمیں دشمن کے غلبے سے بچا۔ اے اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھ، ہمیں فقر سے، قلت سے، ذلت سے بچا، ہمیں ظلم سے بچا، نہ ہم کسی پہ ظلم کریں نہ کوئی ہم پہ ظلم کرے۔ اعوذ باللہ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اے اللہ ہمارا انجام ہر معاملے میں اچھا کرنا اور ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لینا۔ اے اللہ ہمیں آزمائش کی سختی سے بچانا، آزمائش کی سختی سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، بدبختی کے پا لینے سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو بری تقدیر سے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے ہمیں بچانا۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن۔ اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں ہر دکھ سے، ہر غم سے، عاجزی سے، سستی سے، بخل سے اور بزدلی سے۔ اے اللہ تو ہمارے کاموں میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیجیے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی نعمت ہم سے چھن جائے اور تیری عافیت ہم سے پلٹ جائے، تیری سزا اچانک وارد ہو جائے۔ اللہ ہم تیری ہر قسم کی ناراضگی سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم سے ناراض نہ ہوئیے گا، ہمیں کامل ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے گا اور اپنی رضامندی کے ساتھ اس دنیا سے لے جائیے گا۔ اے اللہ ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جو آپ کو راضی کرنے والے۔ یا رب العالمین ہمیں برے دن سے بچا، بری رات، بری گھڑی سے، برے دوستوں سے، برے ہمسایوں سے بچا، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری زیادتیوں کو معاف فرما، ہمیں ہر طرح کی خیر عطا فرما، ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہم تجھ سے خیر کا سوال کرتے ہیں، جس کا سوال تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ہر اس شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں جس سے پناہ تیرے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی۔ اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر اس قول اور عمل کی توفیق دے جو جنتوں میں لے جائے، اور اے اللہ ہمیں جہنم سے بچانا، جہنم کے شعلوں سے بچانا۔ ہمیں اپنی پسند کا بنا لیجئے، ہمیں اپنا دیدار نصیب کیجیے گا، اپنے دیدار سے محروم نہ کیجیے گا۔ اللہم اسألک لذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک۔ اے اللہ اپنی ملاقات کا شوق دے دے، اپنی ملاقات کا خوف نہ دینا۔ اے اللہ ہمیں بخل سے، بزدلی سے، بڑھاپے سے اور دنیا اور آخرت کے فتنوں سے بچانا، قبر کے فتنوں سے بچانا۔ اے اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرمائیے، اپنی سزا سے بچانا۔ اے اللہ سب طرح کی تعریف آپ ہی کے لیے ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں نیکیوں کا، برائیاں چھوڑنے کا، ہمیں توفیق دے، ہمارے دلوں میں مسکینوں کی محبت پیدا فرما دیجیے۔ ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں اور ہر اس شخص کی محبت کا سوال کرتے ہیں جو تجھ سے محبت کرتا ہے اور اس کام سے، قرآن سے محبت کرتا ہے۔ ہمارے دل میں ان کی محبت پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں بھٹکنے سے بچانا، ہمیں منفی خیالات سے بچانا، ہمیں ہمارے نفسوں کی شر سے بچانا، ہمیں عاجزی اور سستی سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ ہمیں انتہائی بڑھاپے سے محفوظ رکھنا، ہمیں غفلت سے، مسکنت سے، محتاجی اور ذلت سے محفوظ رکھیے گا، کفر اور فسق سے بچائیے گا، ریاکاری اور شہرت سے محفوظ رکھیے گا۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو قلب سلیم بنا دیجیے اور ہمارے نفسوں کو نفس مطمئنہ بنا دیجیے۔
اے اللہ ہمیں جسمانی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھیے گا۔ جتنے لوگ بیمار ہیں اے اللہ کی صحت کے لیے پریشان ہیں، انہیں کامل صحت اور تندرستی عطا فرمائیے۔ جتنے لوگ بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، اے اللہ ان کی تکلیف دور فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں اپنا بہت شکر گزار بنائیے، ہمیں اپنا ذکر کرنے والا بنائیے، اپنی طرف رجوع کرنے والا بنائیے۔ اے اللہ ہماری توبہ قبول کر لے، ہمارے گناہوں کو دھو دے، ہماری زبان کو درست کر دے، ہمارے دلوں کو ہدایت دے دے، ہمارے دلوں کو کینے اور بغض سے محفوظ رکھیے گا۔ اے اللہ ہمیں اپنی رضا سے نوازیے، ہمیں ایسی نعمتیں عطا کر جو کبھی ختم نہ ہوں۔ اے اللہ اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرمائیے گا۔ اے اللہ ہمیں بہترین دعاؤں کی توفیق عطا فرمائیں۔ اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب کیجیے گا۔ جو دعائیں ہم تجھ سے کریں تو اسے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے سارے بوجھ ہم سے دور کر دے، ہمیں آپس میں محبت عطا کر ہمارے گھروں میں محبت کے پیدا فرما دے، ہمارے گھروں میں وسعت پیدا فرما دیجیے۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک، ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا۔ اللہم متعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من أعدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا ایسا خوف عطا کر جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان حال ہو جائے، اپنی ایسی اطاعت کی توفیق عطا فرما جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے، ایسا یقین عطا کر جس سے ہماری دنیا کی مصیبتیں ہم پر آسان ہو جائے۔ اے اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھے ہمارے کانوں، آنکھوں اور قوتوں سے ہمیں فائدہ پہنچا، انہیں ہمارا وارث بنا، اور ہمارا انتقام اس پر ڈال جس نے ہم پہ ظلم کیا، اور ہم پر زیادتی کرنے والوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے دین کے معاملے میں، دین کے بارے میں ہم پر مصیبت نہ ڈالنا، دنیا کو ہمارا سب سے بڑا ہم اور غم نہ بنانا۔ اے اللہ دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم اور غم نہ بنانا، دنیا کو ہمارے علم کی امتحان نہ بنانا، اور کسی ایسے ظالم کو ہم پر مسلط نہ کرنا جو ہم پر رحم نہ کرے۔ اے اللہ دنیا کو ہمارا سب سے بڑا ہم اور غم نہ بنانا کہ اس دنیا میں محو ہو کر ہم آپ کو بھول جائیں، آخرت سے غافل ہو جائیں۔ یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، اے اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت کی دعا مانگتے ہیں۔ اے اللہ یہ صرف تیری ہی توفیق ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا، جو کچھ بھی سیکھا اور سمجھا، اے اللہ اس کتاب کے سبب ہمیں برکتوں سے نوازیے، ہمیں اپنا قرب نصیب کیجیے۔ اے اللہ ہمیں حقیقی کامیابیاں عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہماری اولاد کی مشکلات دور فرما دیجیے، ان کی بخشش فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جس کا جو عزیز و اقارب اس دنیا سے جا چکا ہے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی تمام تکالیفوں کو دور کر دے، جو زندہ ہے ان کی بھی ہر تکلیف کو دور کر دے یا رب العالمین۔ ہمارے جتنے پیارے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت کے واسطے سے سوال کرتے ہیں، ہمیں اپنی رحمت عطا فرما۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہمارا خاتمہ بالایمان کرنا، ہمارا خاتمہ بالایمان کرنا۔ اے اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پہ عمل کرنے والا بنا دیجیے، ہمیں ویسا بنا دیجیے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں صلح رحمی کرنے والا اور احسان کرنے والا بنائیے، ہمیں ہر خیر اور برکت سے نوازیے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین اللہم آمین۔